أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. صدق الله مولانا العظيم. حمد و ثنا صرف اللہ تعالیٰ دی ذات واسطے خاص ہے، اور درود و سلام سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی تھے. جب تک مرن دے بعد اٹھن دا یقین دل چ نہ جم جائے، اور جب تک یہ خیال ہوئے کہ صرف یہ ہوئی جہان ہے جہدے وچ اسی بس رہے ہیں، کوئی انسان ایماندار کہلاؤن کا حق نہیں رکھتا، اور اس وقت تک اپنے لیے صحیح رستہ نہ خود تجویز کر سکتا ہے، نہ صحیح رستہ کسی کو پوچھ سکتا ہے. مرن کے بعد اٹھن کا یقین اور عقیدہ ایک ایسا بنیادی عقیدہ ہے اور ایسا ثمراور عقیدہ ہے، ایسا نتیجہ خیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو پہلے یہ چیز پیش کی تھی کہ لوگوں تسی یہ جہان نہ سمجھو، بلکہ جس طرح نال ستے ہوئے جاگ پیندے ہو اس طرح موئے ہوئے جی اٹھو گے. کفار نو بڑا قلق پیدا ہویا اور کئی شبے انہوں نے پیش کیتے. انہوں سب کا جواب دیتا گیا. جس وقت انہوں لوگوں نے اس بات کو سمجھ لیا اور جو قسمت والے سن وہ مسلمان ہو گئے، اسی عقیدے نے انہوں کی کایا پلٹ دیتی. جرم نو جرم سمجھن لگ پے اور نیکی نو نیکی. ڈاکو سن، چور سن، قاتل سن، زنا کرنا، ہر قسم کی فوشکاری انہوں کا خاص فن سی. مگر جس نے اس عقیدے کو تسلیم کر لیا کہ صرف یہ جہان نہیں، مرن کے بعد اٹھنا ہے، عقل نو منا لیا، دل سے چیز بیٹھ گئی، پھر وہی ڈاکو، وہی چور، وہی راہزن این سمجھ لو کہ پہلا کالے پتھر سن تے پھر وہ ہیرے تے جواہر بن گئے. پہلے انہوں دے اندر باہر سیاہی تھی،
ہوں انہاں وچ نور روشنی ہی روشنی پیدا ہو گئی اور اس دنیا نو اس طرح سمجھا جی میں کوئی شے نہیں ہوں، سب تو بڑی چیز تو کرسی ہوں، یہ اقتدار اور زمام کار اپنے ہاتھ ہونا۔ اسلام کے اس عقیدے نے اتوں تک پہنچا دیتا کہ کپڑے پھٹے ہوئے نے، 40 ٹاکیاں لگی ہوئی کمیز نو، تے اونٹ کی مہار پھڑی ہوئی ہے اور غلام نو اونٹ سے اٹھایا ہے۔ یہ کون ہے؟ اس وقت دا ساری دنیا نالوں عظیم الشان تے باروب تے باوقار بادشاہ نہیں، امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، ان کا نام عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جس ویلے انہوں نے گھوڑا پیش کیتا گیا، گھوڑے نے اپنی پھرتی دکھائی تو فرمایا مینو میرا اونٹ ہی دے دو۔ نتیجہ یہ نکلیا کہ جڑے بڑے بڑے رؤسا، عمراء، پوپ، پادری ہزاراں کی تعداد عمر رضی اللہ کا چہرہ دیکھنے واسطے آئے سن اسلامی لشکر دے نال، جس کے سرار حضرت ابو عبیدہ سن رضی اللہ تعالی عنہ۔ کتنے ہزار لوگ صرف حضرت عمر کا چہرہ اور انہوں کا پھٹا پرانا لباس دیکھ کے مسلمان ہو گئے۔ آپ اٹاں تے روڑے مارتے سن اپنے فوجیاں، جس نے انہوں کا لباس دیکھا نا، نرم و نازک، خوش نما، خوش رنگ، یہ عام اسی لوگ خاص خاص ویلیاں واسطے بنا کے رکھ چڑھنے ہیں۔ انہوں فوجیاں نے وہ لباس پہنے سن، آپ نے انہیں جرنیلوں روڑے مارنے شروع کیے، فرمایا ہیبت اور روح یہ اللہ کی طرف نصیب ہوتا ہے، یہ آسمانوں اترتا ہے۔ یہاں کپڑے نے تو یہاں لباساں نے، یہاں بناوٹی سجاوٹ نے، یہاں لوگوں جنہوں اتنے اسی اج فاتح ہاں زیرو لوگ خوار کیتا ہے کہ سانو صرف اور صرف اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ کی رہنمائی نے اتوں تک پہنچایا ہے کہ اسی بیت المقدس نے فتح کیتا ہے۔ وہ لوگ کنجیاں ہاتھی پھڑان واسطے آئے سن۔ یعنی یہ عقیدہ کہ میرا حساب ہونا ہے، میں چنگے کم کرا یا برے، میری ایک ایک چیز سامنے پیش کی جائے گی، یہ پہلے انہوں لوگوں نے ذہن چ نہیں سی بیٹھتا کہ جس لئے مر کے مٹی ہو جاؤں گے پھر دوبارہ کیویں۔ جواب وہ کئی طریقے پیش کیتا گیا۔ باہر کہہ سانو مسلمانوں پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ کیا واقعی قیامت آنی ہے؟ کیا واقعی مر کے بعد اسی دوبارہ اٹھائے جاؤں گے اور اللہ دے پیش ہوا گے؟ اور کیا واقعی اسی جو کچھ کہنے ہاں وہ لکھا جا رہا ہے، جو کچھ کرنے ہاں وہ بھی؟ کیا اس دن یقین جانو وہی شخص جس دل سے چیز بیٹھ جائے وہی ولی اللہ ہو جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طریقے انہوں نے سمجھایا، پھر یہ نہیں کہ زبان نال سمجھایا بلکہ یہ کچھ کر کے بکھایا۔ پہلو میں تمہیں دسنا ہے، میں بھی ایک تہاڈی طرح جوانی گزاری ہے، بچپن میں تسا میرا دیکھا ہے، راتاں دے اندھیرے اور دنوں دے سویرے، پھر کوئی لڑائی جھگڑا ہے تو وہ میری خوراک تسی جانو، میرے لباس تھوڑے سامنے نے، میری اکھ دا دیکھنا،
میرے کناں دا سننا، ہاتھاں دا پھڑنا یا پیروں دا چلنا، یہ سب کچھ تواڈے علم وچ ہے۔ میں تواڈے سامنے کھڑا ہاں، کسی شخص نو میری کسی حرکت تے کوئی اعتراض ہے تو اٹھ کے بیان کرے۔ پھر کھلی چھٹی دیتی، پھر دو دو دیاں ٹولیاں ہو جاؤ، کلا کلا ہو جاؤ، تے میرے وجود کے اتنے غور کرو۔ میرا بچپنا کیسا گزریا ہے، میری جوانی کیسے گزری ہے، اور میں 40 سال کا ہو گیا ہوں۔ میرے 40 سالوں کے راتاں تے دن تواڈی نگاہ وچ نہیں۔ کسی شخص نو کوئی میرے تے اعتراض ہے بیان کرو۔ اینی گل کوئی ماں دا لال نہیں کہہ سکتا، پیر مریداں نو نہیں کہہ سکتا، استاد شاگرداں کول یہو جی بات پیش نہیں کر سکتا۔ باہروں کہ وہ سارے جانتے ہوندے نے بھی یہ کنیا کو پانیاں وچ ہے، مریضاں نو پتہ ہے تے پیر دے لچھن کی نے، اولاداں نو پتہ ہے کہ ساڈا باپ یا ماں کیسے نے۔ کسی نے غصہ آ جاتا ہے، کسی نے وعدہ کٹا ہو ہی جاتا ہے۔ صرف ایک محمد رسول اللہ ہی ایسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنے آپ کو ان قوم کے سامنے پیش کیتا ہے۔ یہ دنیا ساڈے والی یہ انہوں کول سی، یہ گھوڑے، یہ کرسیاں، یہ روپیہ پیسہ اور یہ ریشمی لباس، سرخ رنگ دے زرق برق دے بہترین کپڑے، جنہ والا آدمی لالچ کی نگاہ نال ویکھدا ہے تے اٹھاوندا ہے تے کاش یہ مینوں بھی نصیبہ ہوے۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ قل کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وثلاثا ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ۔ تسی دو دو دیاں ٹولیاں ہو جاؤ، کلا کلا ہو جاؤ تے میرے تے غور کرو۔ آپ پہلے سدھر کے اپنا وجود پیش کر رہے ہیں، ایسے ہی انیر خانے میں میں بھی رہنا ہے، لیکن میرے سے ذرہ جنا اثر کسی چیز کا نہیں۔ کیوں نہیں؟ مینوں میرے اللہ نے دسیا ہے کہ ایک دن تساں سارے میرے سامنے پیش ہونا ہے، تو میں نے نبوت دے عہدے نال سرفراز فرمایا ہے، لہذا جو میں سمجھیا ہے وہ تسی میرے کو سمجھ لو۔ قبر تو دوبارہ اٹھنا ہے، شیر دے پیٹ میں چلے گئے ہو، دوبارہ کٹھے کیتے جاؤ گے، اگ نے جلا کے خاک کر دیتا ہے، پھر بھی کٹھے ہو جاؤ گے۔ ایک شخص ہڈی لے کے آیا، ہڈی پرانے مردے دی سی، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رب ایس ہڈی نو پھر دوبارہ انسانی شکل پیدا کر لے گا؟ فرمایا ہاں۔ اس نے وہ ہڈی آؤں کر کے پی سٹی، کیونکہ بسیدہ سی بالکل، پھر راکھ بن گئی تو انہوں پھوک مار کے اڑا دیتا۔ کہنے لگا ہوں بھی کیا تیرا رب تیرا یقین ہے کہ اس نے پھر دوبارہ بنا لے گا؟ اے ہوئی گل ہے جڑی سارے لیڈراں دے ذہن چ نہیں، سارے پیراں دے ذہن چ نکل گئی۔ اکثر مولوی اس ایمان تو محروم ہو گئے۔ جب تک یہ ذہن چ نہ بٹھایا جائے گا تو جی میں اسی سو کے اٹھ کھڑونے ہاں اس طرح مر کے جی پواں گے، جب تک یہ نہ سوچا جائے گا کہ اسی آئے کتوں ہاں، سانو کلیا کہنے ہاں اور سانو اتنے رکھ کون رہا ہے، پھر سانو واپس بلا کون لینا ہے؟ کیونکہ اتوں کسی کا مرن جی نہیں کرتا، کسی کا مرن جی نہیں کرتا۔ لیکن جی میں دنیا تے جم کے آیا ہے
اس طرح دنیا تو مر کے جائے گا. معلوم ہوتا ہے یہ اپنے اختیار آنا بھی نہیں تو یہ اپنے اختیار جانا بھی نہیں. وہ کوئی ذات ہو رہی ہے جی قبضہ قدرت مکمل طور پہ انسان ہی نہیں پوری کائنات ہے. بھیجن لگے بھی اپنی مرضی کرتا ہے, رنگ دین لگے جہو جہ مرضی رنگ چڑھا دے یہ بھی وہی مرضی. عمر کا فیصلہ بھی وہی کرتا ہے. پھر رزق نو کنا ملنا ہے وہ بھی وہ فیصلہ کرتا ہے. تقدیر و مقدر جو کچھ بھی ہے سب تو پہلے فیصلہ ہو چکا ہے. ہوں رہ گئے انسان. محنت کرنے والے مزدور سارا دن ٹوکری ٹھونڈتے ہیں تو دن پورے نہیں ہوتے. کئی کرسی تے بیٹھ کے اچیاں اچیاں لمبی لمبی انگڑائیاں لیندے نے. انہوں کو دولت مکتی نہیں, انہوں پتہ ہی نہیں کنی کو دولت ہے. جی اپنے اختیار سے کچھ بھی ہوں اسی رنگ نو مساوی طور سے تقسیم کرتے. کالے نے کالے ہی ہون, گورے نے تو گورے ہی ہون, باریک نقوش والے نے سارے نقش پرکشش ہون, لیکن معاملہ بالکل مختلف. جنہوں جہو جہا چاہتا ہے وہ جہا بنا کے کل دینا ہے. پھر جہے گھر والوں نہیں چاہتا ہے وہ گھر وال کر دینا ہے. ماں کے پیٹ کی کال کوہڑی وہ تیار کرتا ہے. اور خود کی کہندا ہے, خود کہندا ہے اللہ الذی خلقکم اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم حال من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ نے پیدا کیتا تو یعنی انہیں بنایا ہے, انہیں کڑیا ہے. جہو جہ کڑے ہے بھان اسی یہ پیو نے نہیں کڑیا, نہ ماں نے نہ آپ کڑے گئے, کڑیا اللہ نے. پھر رنگ جہو جہ چاہے لاتا ہے. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین. ساری زمین اس نے بنائی ہے, سارے آسمان کی چھت اسی پائی ہے, تے سارے چھوٹیاں وڈیاں نو اسے نہیں بنایا. کوئی ماڑے تو ماڑا وجود ہے تو وہ بھی اسے بنایا ہے, کوئی سونے تو سونا ہے تو وہ بھی اسے بنایا ہے. پھر وہ چیلنج کرتا ہے قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او وصارت من علم ان کنتم صادقین. جنوں جن واللہ دے سوا پکار دے نا ہوں ہی سن سا بھی ایک بدقسمت انسان نے لکھا ہے کہ مینو جدوں تو ہوش ہوئی ہے نا ادو تو لے کے میں غوث اعظم کے کول منگتا رہا, میں ہور کدی کسی کو کچھ منگیا ہی نہیں. یہ وہی شان ہے. یہو جن بھی چھٹی دیتی رکھی سی. کیوں؟ وہ رب ہی ایسی ذات ہے جنہوں دوستی دا لالچ نہیں تو دشمنی دی پرواہ نہیں, دشمن دا ڈر نہیں تو دوست دا لالچ نہیں. دوست کوئی وہ سوار نہیں سکتے تو دشمن کوئی وہ بگاڑ نہیں سکتا. جہد کو مرضی منگتا رہو. ہاں منگیا کسی کو جی غوث اعظم کو, اصل سے غوث اعظم کون ہے؟ اللہ کی ذات. پر نہیں, اتنے غوث اعظم وہ ہے جہے فوت ہو گئے. پھر انہوں واسطے ٹویا کھڈیا گیا زمین کے. پھر ٹوئے کے پھڑ کے لتاں باہم آلو تو غوث اعظم نے لمکایا. پھر لمکا کے لہر کے لمیا پایا. پھر اتنے کئی غوث اعظم کے اتنے کئی مٹی پائی, کئی چنگی طرح جیسے دب دیتا نا اتنے پھر سیمنٹڈ
فرش کر دیتا. اتنے نہیں پھر دوالے دوالے چار دیواری بنا کے ایک اتنے کبا بنا دیتا تو کسی پاسے نکل نہ سکی. ہوں تو پھر یہ عقیدہ رکھیا اتوں انہوں نے آواز ماری نا اتوں تے وہ اپنے آپ ہی سن لیں آ بندہ نہیں پاؤنا پہنا. پر جی رب نو آواز ماریے تو بندے پاؤنے پہ. رب ہے کتنے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اسی شارت تو زیادہ قریب ہاں. یہ شارت تو زیادہ قریب ہے. یہ مناؤ واسطے بندے پاؤنے پہ. فلانیا تو بغداد میں ہے تے تو آ کنو جڑا میرے کول شاہ رکھ دے نال ہے. یہ تو وڈی بیوقوفی میرا خیال ہے کتے دنیا تے نہیں ہوے گی. اور یہ تو وڈا احمق دنیا تے ہے ہی کوئی نہیں. جڑا کول ہے وہ واسطے وہ واسطہ پاؤں جڑا بہت دور ہے تے جڑا جیوندا ہے وہ واسطے وہ واسطہ پاؤں جڑا فوت ہو گیا ہے. تے جڑا عرش دے اتنے ہے وہ واسطے انہوں وچ وسیلہ پاؤں ہے جڑا فرش دے تھلے آ. اور جڑا عرش دے اتنے آ وہ علم ہر ایک دے کول ہے. وہ بصارت ہر دے کول ہے. وہ سماعت ہر دے کول ہے. وہ تصرف ہر دے اتنے آ. وہ جو چاہے سو کرن دے قادر ہے. زمینوں کادے تے لیا رہا ہے؟ پانی تے. پانی کادے تے؟ ہوا تے. ہوا کادے تے؟ اللہ کی قدرت تے. چلو کم موقع بہت ہی چیز دور جائیے اسی. ہوں اتنے ساڈے آسمان ہے. چند زمین نالوں کتنا بڑا ہے. پھردا پیا توڑیا ہے اپنے ٹائم نال چڑھنا ہے. کدی چھوٹا کدی بڑا. کوئی نظم و نسق ہی ایسا بنایا ہے. اور سورج نو دیکھو تو دیکھا نہیں جاتا. ایڈے شورے مار دیا وہ روشنی. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون. مجال سورج تے چند اج تک ٹکرے ہون آپس کتے بڑے ہون کتے کھہ پے ہون. ستارے اینے نے جتھے جتھے لائے نے جڑے جڑے کمے وہ ستارے کم کر رہے ہیں. کدی ایک ستارہ دوجے نال پڑیا نہیں. کدی کوئی آسمان دی کائنات میں ایکسیڈنٹ سنیا کسی نے؟ ایک بھی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو دنیا ساری فنا ہو جائے. اس علیم و حکیم نو کو گل پہنچانی آ کہ کدے ذریعے پہنچانی آ جڑا زمین دے تھلے آ جہاں استنجا اساں آپ کیتا جہاں غسل بھی اساں اپنے ہاتھی کیتا جنہوں کفن بھی اساں آپ لپیٹیا جنہوں چوک کے بھی اساں ہاتھی آپ کھڑیا تے قبر دے دھیان دے وچ بھی اساں آپ ہی پایا. اینا چر جو کچھ نہیں سی کر سکتا. نہ منہ بولے نہ کنی سنے نہ اکھی ویکھے نہ ہتھی پھڑے نہ پیری ترے. کوٹ بیوی نہیں رو رہی بچے بھی رو رہے ہیں. باں کٹ کے پیار بھی نہیں دیتا کسی نے کیونکہ ہلن جوگا نہیں. انہوں آخنا بھی تو آخ کنوں جہاں میرے شاہ رکھ دے نیڑے علم دے لحاظ تصرف دے لحاظ انہوں آخ. تو وہ کی کہندا ہے؟ انہوں پوچھیے بھی تمہیں کوئی دس یا اللہ ایویں گل ہے. اللہ فرماؤں ہے نرائی دجل نری کسب بیانی نری بکواس میری ذات کے بارے یہ گل مینوں بندے پاؤن ڈائے ہو. میں تو وہ ہاں ایک نکی جی چونٹی نکی جی چونٹی کیڑی لک پرنے لمے پی ہوئی ہے جو براہ راست خدا نو اس اللہ نو پکار رہی ہے. اللہ کی عرض کر رہی ہے. وہ کیڑیوں بھی رہ گئے ہو کیڑیوں بھی رہ گئے ہو. بڑے بڑے جبے پائے جے بچوں کیڑی جو کے بھی نہیں. وہ راہ راست لیا رہی ہے تو کی کہہ رہی ہے؟ سمجھ دیا کہ اللہ کون ہے. کی کہہ رہی ہے؟ اللہم لک پر لمی پئی ہے. ہاتھ پیر جنے نکے نکے وہ تان چکے ہیں
تے کہندی اللہم انا خلقم من خلقک انا خلقم من خلقک ولیس بناغنا عن سقیاک. اے اللہ اسی بھی تیری مخلوق چ مخلوق ہاں بھاویں چھوٹی جیاں پر ہاں تیری ہی تے جے تو پانی نہ پلایا سانو پانی کتے ملنا نہیں. کدے کو منگ رہی ہے اللہ کو. یہ کدے کو منگ رہا ہے؟ یہ چول کھانا، یہ حلوے رگڑنا، یہ لوگوں دیا دیگاں ویلیاں کرنا اور مختلف پتلیاں تے لمیاں تے سوہنیاں تے ستھریاں تے اتنے ورق لا لا کے سارے ہڑپ کرنا. یہ کنوں کہہ رہا ہے؟ آندا میں وہ کولوں غوث اعظم کولوں یعنی پیر عبد القادر جیلانی کولوں اینا چر ہویا جدوں منگیا میں وہ کولوں منگیا سی. کیڑی اندر تیرا کھ نہ رہے. میں کیڑی ہو کے اپنے رب نو سمجھ لیا ہے. تو چنگا بھلا بندہ ہو کے پڑھیا لکھا ہو کے رب کو بھول گیا ہے تو رب نو نہیں سمجھیا. رب کون ہے؟ کیڑی نے فریاد کی تھی سلیمان علیہ السلام نے، جنہوں بولیاں اللہ نے پرندیاں دیا اور جانور دیا سکھائیاں. وہ فرمان لگے آئے تو می منگن پر ہوں می منگن دی لوڑ کوئی نہیں. ارجعو فقط سقیتم بدعوت غیرکم. کسی دوسرے نے دعا کر لیا کن کیڑی نے تو کم ساڈا بھی نال ہی بن گیا. کیڑی نے بھی یہ نہیں آخیا یا اللہ تیرا پیغمبر سلیمان علیہ السلام آئے ہوئے نے او دا واسطہ پانی پا دے، او دا واسطہ می پا دے، او دی تفیل می پا دے، او دی برکت نال می پی جاوے. یہ گل ہی کوئی نہیں. سیدھی گل ہے. منگن والا میں، دین والا اللہ. اے انسان منگ تو دیوے ہو تو کی پھر اعلان کردا ہے؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم. قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. تہاڈا رب یہ کہندا ہے اے مانے یہ نے مینوں پکارو. یہ نہیں آخیا بچ بندے پا کے پکارو بلکہ آخیا تسی خود بخود مینوں پکارو تو میں تھوڑی پکار سننا بھی ہے قبول بھی کرنا ہے. منگو تو صحیح پر منگن دی جاچ سیکھو کیویں منگی دا ہے. کسی نے کیا ہے کہ منگن دا طریقہ سیکھنا ہے تو پل تے بیٹھے جڑے نا ننگے لنگوٹیاں بن کے دھوپ دے وچ تے کول ٹھوٹے رکھے نے تے کیویں ترلے لین ڈے نے انہاں کولوں منگن دی جاچ سیکھو تے آؤں گل پے کے منگی دا ہوندا ہے. لامے دھیان کوئی نہیں، ترلا خدا کے مارنا ہے. باہر کا ہے او اللہ جل جلالہ ہر ایک دی لوڑ پوری کرنے والا. کدو سمجھ آئے گا؟ جب یہ یقین آ جائے کہ وہ سامنے ایسا پیش ہونا ہے. ہوں جی دن عبد القادر جیلانی رحمت اللہ ہے کہ پیش اللہ دے کیوں ہونا ہے؟ پھر جن نے دتا ہے وہ پیش ہونا چاہیے سی. پیش اللہ دے ہونا ہے. دیوے سب کچھ جیلانی تے پیشی خدا دے ہاں. کیا مطلب آندے نے کہ جہاں کھائیے وہ گائیے. کھلان والا کون؟ اللہ. بات دور نہ نکل جائے. میں اس لیے یہ عرض کرنے لگا سا پہلے دل نو بنا لو کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جدو اسی قبراں وچوں کھمباں وہاں باہر نکل آواں گے اور اللہ کے سامنے پیش ہواں گے. ہوں آئیے پہلے قبر کا جڑا سلسلہ حضرت مولانا حافظ صاحب بیان کر رہے سن اتوں دی لنگ چلیے ذرا. چھوٹا جہا بچہ جہاں خود نو نہیں سمجھتا کہ میں کی ہوں. زبان وہ منہ چ ہے پر بولی کوئی نہیں. دماغ ہے پر سوچ کوئی نہیں. جمیا ماں دے گھر ماں دے پیٹ کی کال کوٹڑی چ آیا ہے. اللہ تعالی نے وہ تذکرہ انج کر کے کیتا ہے. هو الذي خلقكم من تراب هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. پہلا مٹی سو سارے جن بیٹھے نا سارے مٹی دے ٹھیلے ہی بیٹھے ہیں. یہ مٹی نو کچھ کر کر کے نا انہیں اکھاں نال لاتیاں نے. کوئی نک بنا دیتا ہے کٹ دیتا ہے
ਜਿਵੇਂ ਘੁਮਿਆਰ ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਨਾ ਹੇਠੋਂ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਠਾ ਕਰੀ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਭਾਂਡਾ ਬਰਤਨ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਢਾਕੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਢਾਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਤੁਰੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕਮਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਘੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਘੜਿਆ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਚੜਿਆ ਤੂੰ। ਤੇ ਘੜਾ ਜ਼ਬਾਨੇ ਹਾਲ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਵੇਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਢਾਕੇ ਲਾ ਲੈਣ। ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਮਾਰ 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 ਮੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਗੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਖਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਉਹਨੇ ਗੋਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਤੇ ਚਾੜਿਆ, ਹੇਠੋਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਦਿਆ ਕੁੱਟਣ, ਚੱਕ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉੱਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅੰਗੂਠੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਸ਼ਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਮਗਰਬ ਦਾ ਪਤਾ, ਬਸ ਧੌਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਖਿਰ ਮੇਰਾ ਗਲ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਂਬੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਮੁਸੀਬਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਆ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਦੁਆਲਿਓਂ ਅੱਗ ਲਾਤੀ। ਜਿਸੇ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਮੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਚ ਪੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੜ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਪੱਕੇ ਹੋਏ। ਜਿਸਲੇ ਆ ਵੀ ਠੰਡੀ ਹੋਈ, ਪੱਕੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਅਸਾਂ ਸਮਝਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਣੀ ਬਚਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖਰੀਦਾਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਠੂੰਗੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਵੇਖੇ ਕੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਠੂੰਗੇ ਨਾ ਵੱਜਣ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ میرے ورگے کئی ٹھونگا مار کے دیکھا بھی آواز صحیح نہیں، وہ تو ٹھیک پکا پر آواز صحیح نہیں، پہلے آواز نو گلے دیکھے تے میری جیسے واری آئی انج بھی پکا سا تے آواز بھی صحیح تھی۔ ہوں تو اپنے دی قیاس کرنا، ہاں تے پکے سر تو لے کے پیروں تک پورے بندے ہیں، پورے انسان ہاں، عقل بھی ہے، شکل بھی ہے، نظر بھی ہے، سماعت بھی ہے، گرفت بھی ہے، رفتار بھی ہے اور گفتار بھی ہے، سبھی کچھ ہے۔ ہاں تے ٹھیک بنے ہوئے، لیکن آواز بھی چنگی ہے کہ نہیں؟ اگلے چنکاؤن لگے ہوئے نے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اسی ضرور ازماواں گے تانوں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ کسی نے کوئی تکلیف دے کے، کسی نے کوئی تکلیف دے کے اسی ازماواں گے۔ کہ اے محمد رسول اللہ بشر الصابرین، صبر کرنے والے کو خوشخبری سنا۔ صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ بھائیو، ماں دے پیٹوں پیدا ہوئے اسی تے کلے تے ننگے تے تو خالی، نال کچھ لیا سی
نہیں کہ جس لیے واپس مڑ کے گئے پاویں صدر مملکت دے پاویں وزیر اعظم آ تے پاویں وزیر اعلی ہے تے پاویں کوئی شیخ القرآن آ تے پاویں کوئی بڑا سرو سامان دا مالک ہے، جو بھی کچھ ہے کپڑے لا لے گئے جان لگیا، کپڑے لا لے گئے ننگیا کر دیتا اگلے نے، جے کوئی چھاپ انگوٹھی سی وہ بھی کھچ لئی، جے بنین نہیں لینی تے پاڑ کے لائی بھی تو ہوویں کون ساڈی کوئی نال شے کھڑن والا، بالکل ننگ تلنگ ملنگ بنا کے اتوں توڑیا، آیا تے کلا تے ننگا تے ہتھوں خالی گیا تے پھر کلا ننگا تے ہتھوں خالی، جیسا آیا ویسا گیا۔ پر ذرا اتنے غور کرنے کی ایک بات ہے، جس لیے آئے سن آدھا سانوں پیار کرنے والی بھناں مل پہ، موڈے چکن والے برا مل پے، کمائی کر کے باہروں لیا کے کھاؤ لی باپ مل پیا، دھد دن لی ماں اگے تیار بیٹھی آ، کتوں لوریاں آ رہی ہیں کتوں مبارکاں آ رہی ہیں کتنے منہ چ مٹھائی پا رہی ہے، کتنے کوئی چیز ہے کتنے کچھ چیز ہے، بڑی خدمت ہوئی آدھے دی اس ننگے ملنگ دی، تھوڑی میری بڑی خدمت ہوئی، بڑیاں لوریاں دیتیاں گئیاں، تے پھر جس نے واپس گیا تو اسی حال میں تھوڑا 70 سال رہا ہے کہ 80 سال رہا ہے کہ 100 سال تک کپڑ گیا ہے یا کنا عرصہ، مزہ نہیں آیا، لطف نہ دے، کوئی دسے، کوئی رہنما آوے، کوئی رہبر، کوئی لیڈر، کوئی ریفارمر، کوئی مسلح، کوئی مدمر، کوئی مدبر کوئی آوے جڑا ایک سوال کا جواب دے۔ میں چاہنا ہے کہ جی میں ماں کے پیٹوں آدھے کئی خدمت گزار مل گئے، جس ویلے قبر میں جاواں تو اتنے لگے کئی خدمت گزار موجود ہون، آن دا تے جان دا مزہ تا لیا۔ تے کتوں جواب نہیں آتا، سارے یہ آتے ہیں ووٹ مینوں دیو، ووٹ مینوں دیو، ایک واری میری واری لوا دیو، 100 گنا خدا معاف کرتا ہے، پچھلیاں میرا کرتوتاں معاف کرو، ایک باری ووٹ دیو، پھر جو میرے کو ہوگی تھوڑے نال میں انہیں بنا چنگی یا مندی۔ سوال یہ ہے کہ قبر دے وچ کوئی نال نہیں، جن بھی نے جنہوں نے میں نام لے نے سارے ننگے ہوئے قبر دے وچ جاندے نے، تے کلے اکھاں وچ بھی جان نہیں، تے کان وچ بھی جان نہیں، تے زبان وچ بھی جان نہیں، پورے وجود وچ جان نہیں۔ تسی دی مثال ستے دی ویکھ لو، آدمی سو جاتا ہے، اکھاں زندہ ہوندیاں نے لیکن ویندیاں نہیں، کان زندہ ہوندے نے لیکن سن دے نہیں، ہاتھ زندہ ہوندے نے ستے ہوئے دی لیکن پھڑ دے نہیں، زبان زندہ ہوندی ہے ستے ہوئے دی پر بول دی نہیں، ستے ہوئے دے آواز سارے کام کرنوں رہ جاندے نے، کہ جب جان ہی نکل جائے گی پھر کئیاں دیاں لوڑاں پوریاں کرن لے پے گا، جان نکل گئی ہن کن ایتھوں آواز ماریے تے سن لے پے اور جو چاہتا ونڈن ڈے پے۔ اس مہم نو کون حل کرے؟ ہوں دیکھیے کوئی صورت ہے، کوئی دسے کہ قبر وچ میں کلا پیا ہوا گا، اوتھے کوئی خدمت کرنے والے، اوتھے کوئی پیار کرنے والے، اوتھے راہ تو آرام دا سبب، کوئی دسے کوئی صورت ہے ایسی؟ کسے جواب نہیں دیتا۔ ایک شخصیت والوں جواب آتا ہے، وہ فرماؤں نے آؤ میرے وال، میں تم دسنا ایک طریقہ، اگر میرے کہہ لگو گے کہ تھوڑی قبر تھوڑے واسطے جنت دا باغیچہ بن جائے گی، روضۃ من ریاض الجنہ بن جائے گی، جو کچھ جنت دے وچ ہے وہ سب کچھ قبر وچ میسر ہو جائے گا، بس شرط یہ بھی جو میں کہنا سو کرو۔ ایک کون ہے کہنے والا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جس تھی اٹھو گے قبراں وچوں تے تواڈے واسطے خوشیاں خوشیاں، ہمیشہ دیاں خوشیاں، پھر اسے تاپ نہیں چڑھے گا، سر درد نہیں ہوئے گی، کسی قسم کی سردردی جڑی دنیا اتنے سارے سامنے آ وہ نہیں ہوئے گی، آرام نال زندگی جیو گے، کبھی نہ مرو گے، لطف اٹھاؤ گے، وہ نام جنت ہے۔ لیکن سوال قبر دے وچ تین ہون،
ان تینوں سوالوں کا جواب صحیح دے دو تو پھر خیر ہے، پھر جو چاہو گے مل جائے گا۔ حضرت حافظ صاحب کا ذکر کر رہے سن۔ پہلا سوال ہے مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ہوں سوچو بلا رب کون ہے؟ بڑے رب نے رانجے رب دے وچ جے فرق جانا تو پھر کی آدھے ہو کے مرے لئین کا دی، کسی نے رانجے رب آخیا ہے، کسی نے ٹیری نو رب آخیا ہے۔ سارے شیخپورے وچ ایک رب تے ایک ربڑی دونوں کی کٹھی قبر ہے، یعنی جنی مسخری خدا نال کیتی جا سکتی ہے اس قوم نے کر کے ویکھ لیا۔ انہیں کنا احسان کیتا، انہیں ایک کرم کیتا، الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ ایک زبان دیتی، دو بل دیتے، ایک زبان دیتی، دو بل دیتے، تے ماں دی چھاتی وچ دودھ تیار کیتا تے دودھ چنگن دی جانچ بھی آپ دسی، پلا دودھ پی تے دودھ استعمال کر تے وڈا ہو جوان ہو تے جوانی بھی اسے عطا فرمائی۔ اس خدا دے نال اینی مسخری کیتی جی میں سجدہ جڑا کرنا نا فلانے بزرگاں نو وہ میں انہاں نہیں کر رہا، وہ دے وچ سارا رب بڑھیا ہے۔ انسان دے وچ رب داخل کر کے اپنے خیال دے مطابق انہوں سجدے شروع کرائے۔ حالہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک باری آخیا سی یا اللہ میں ویکھنا چاہنا ہے، فرمایا موسیٰ تو ویکھ نہیں سکتا، تے جی بڑا ہی شوق ہے کیا اس پہاڑ وال تکدا ہے، میری تجلی اس پہاڑ سے پہ گی، یہ پہاڑ برداشت کر گیا تو بھی برداشت کرنا نے کہا۔ موسیٰ علیہ السلام کر کے دیکھ دینے تے تجلی پئی نور دی پہاڑ سے، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تو موسیٰ بے ہوش ہو کے ڈگ پے۔ موسیٰ کلیم اللہ دے وچ رب نہیں بڑھیا، رب نے لب تجلی ڈالی پہاڑ سے، پہاڑ رب دے تجلی نورانی نو برداشت نہ کر سکیا کہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ بھئی او کیڑا پیر ہے یار، کہڑے فلاب دا بنیا جہدے سارے رب بڑے تو پاٹے ہی نہ، انہوں ذرا دی لکیر بھی نہیں آئی، یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ خدا نال مسخریاں نے۔ او اللہ ہے جل جلالہ جس اللہ نے سوال کروایا ہے، آن والے دو فرشتے نے، مومن ہوئے گا نا ایمان والا تے او دے نال محبت نال پیش آؤ گے، سونی شکل پیش کر کے، مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تے جواب ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ لیکن انہیں نال گزارا نہیں ہونا تے نہ منہ چڑھنا ہی جدو رب والی صفتاں کئی پا دیتی، رب بھی تے ہے پر فلانا بھی گھٹ نہیں، فلانا بھی بڑا زبردست ہے، کئی فلانے نو رب بنا لیا، وہ منہ چوں رب اللہ نکلنا ہی نہیں، پہلے رب نو ویکھ لی کہ رب آندے کنوں نے، جب تک یہ عقیدہ نہ بن گیا انہاں چر منہ چ رب اللہ نہیں نکلے گا۔ عقیدہ کی بنے؟ کسی نے کیا ہے بے معرفت حق نہیں کامل اسلام، نہ سجدہ نہ رکوع نہ قعدہ نہ قیام، اللہ سے تمہیں جان ہے نہ پہچان تیری، یہ کس کو کیے جاتے ہو چپ چپ کے سلام؟ پہلے وہی پہچان سے کرو کون ہے؟ اللہ جل رب ہے، اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اللہ وہ ہے جن نے رات پائی ہے تاکہ تسی سکون اختیار حاصل کرو، سکون، اور رات آئی ہے نال نال ہی انگل آنے شروع ہو جائے، اونگ آنی شروع ہو جائے گی، اونگ دے بعد پھر کی ہو جائے گا، پھر نیند آ جائے گی۔ یہ کتوں آئی آ؟ بازاروں لے آندی آ، یہ وچوں ہی آئی آ۔ کون لے آیا ہے؟ جہاں لے آیا وہ نام اللہ ہے۔ پہلا اونگ آئی، اونگلاہٹ آئے کہ پھر نیند آئی، نیند آ گئی تو ساہ کیویں لیندا ہے ستا پیا؟ کئی کو ڈر کے نٹ جائے تو کہیں مر چلیا ہے،
ਜਿਵੇਂ ਖਰਾਬੇ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਾਵਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਤੇ ਖਰਾਟੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਾ ਥੱਕਾ ਮੰਨਦਾ ਇਹਦੀ ਥਕਾਵਟ ਲਾ ਦਈਏ। ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਕ ਪੀੜ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਪੀੜ ਰਹਿ ਗਈ, ਐ ਠੀਕ 9/9 ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ। ਵੰਨਹਾਰ ਮੁਬਸਿਰਾ, ਰਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਦਿਨ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਲਜ਼ੂ ਫਜ਼ਲ ਅਲਾ ਨਾਸ ਵਲਾਕਿਨ ਅਕਸਰ अन्नास ला यशकुरून। अल्लाह से बड़े फजल कर रहा अपने बंदों से, लेकिन बंदे शुक्र नहीं अदा करते। फिर ये कह के नारा आख्या ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ये रात पाउण वाला, ये दिन चढ़ाने वाला ये है अल्लाह तुहाडा रब। पहला यकीन करो कि रात सिर्फ अल्लाह पाउंदा है, दिन सिर्फ अल्लाह चढ़दा है, ये यकीन करो। और उस तो बाद तस्लीम करो ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम खालिक कुल्लि शै, खालिक कुल्लि शै ला इलाहा इल्ला हू फन्ना तुफकून। जमीन उससे बनाई, आसमान उससे बनाया, ते जे किसी ने थोड़ी बहुती जमीन बनाई है कि त्यो माड़ी सही, चलो शोर ही सही, कलर ही सही, कोई जंगल ही सही, जे किसी बनाया है तो उसका नाम लेके दसो। अरे तुम मा तदून मिन दूनिल्लाह अरूनी माज़ा खलक़ू मिनल अर्ज़ अम लहुम शिरकुन फिस समावात ईतूनी बिकिताबिन मिन क़ब्ल हाज़ा औ वसारतिन मिन इल्मिन इन कुंतुम सादिक़ीन। लोगों अगर किसी को कोई दलील है तो पेश करो, फलाने ने फलानी शय बनाई, फलाने ने जमीन का फलाना इलाका बनाया, इस तरह आसमान फलाने ने इतों जो मोटा सी उन्हें पतला किया, इतने पतला सी उन्हें ले ला के मोटा किया। कोई नहीं, आसमान भी उससे बनाया तो जमीन भी उससे बनाई। क्या जिन्हें असी बैठे हैं सानू क्यों बनाया? जे असी अपने अख्तियार च होंदे ते काले रंग विच कोई भी ना होंदा। जे आप आना होंदा ना असां अपनी मर्जी नाल ते गरीबां दे घर कोई भी ना जमदा, सारे अमीरां दे राहीं आउंदे। इस तरह मौत का मसला है। हुण पहला आउण नूं जी नहीं सी करदा ते आउणा पिया है, हुण जाण नूं जी नहीं करदा। कि बुढ़े नूं आखो ना बाबा मर परा हो, तो आखेगा तू मर, तेरा प्यो मरे, तेरी मां मरे, वो गल प्यार नहीं रहेगा, क्योंकि मरन नूं जी नहीं करदा। भावें किड्डा बीमार होवे, जिसलिए बीमारी इंतहा ते पहुंच जाती है, फिर अपने कोल वालों नूं पुछीदा है कि मैं तगड़ा हो जावांगा, यानी जी नहीं करदा मरन, लेकिन मरना पैना है। मौत पहले से भी आई, मौत हुण भी मौजूद, और मौत क़यामत तक आउंदी रहेगी। जा वेख कबर दी वादी नूं, ओ जा वेख कबर दी वादी नूं, आबादियां दी बर्बादी नूं, छड़ दुनिया दे गम शादी नूं, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। इथों कल्ले हो गए जोड़े नहीं, इथों मापिया ने मुख मोड़े नहीं, इथे कल्ले हो गए जोड़े नहीं, किते मापिया ने मुख मोड़े नहीं, कई हथी पुत विछोड़े नहीं, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी के इख्तियार विच नहीं, कितना चिर जीवना है किसी के इलम विच नहीं। मौत और हयात का मालिक सिर्फ अल्लाह है। हुण इस तरह नाल अल्लाह दे उत्ते अकीदा रखा जाए कि ये मेरा अल्लाह है, फिर उसकी इबादत की जाए। क्यों? खाण लगा कदों तो लैके जो दुनिया से आया कि मां की छाती में दुध का इंतजाम किया, रजा का मैंने तय्यबात पाकीज़ा रोज़ी अता फरमाई, मां प्यार नाल छाती दे नाल ला रही है, तो इहनूं नहीं पता मैं की करना, विचे विच समझ दे दिंदा है। मैं दो अखां दित्तियां ने, एक जबान से दो बुल दिते ने, जबान नाल ला के तो बुल्लां दी पी तूं गई आ ते दुध मैं लाई आवांगा, गड़ गड़ करके मां का दुध पी रहा। फिर जिसले जरा कोई दंदियां बाहर निकलियां ने कि खतरा पे आया कि मां में चूड़ियां ना वड्डे, जरा कोई दंदी लग गई आ ते मां ने थोड़ी जी प्यार नाल चपेड़ मारी है, टुट पैने, मैं दुध पियानी, तू चूड़ियां वड्डण डै पिया, दंदियां वड्डना। तो आवाज आती है, चल मां का नहीं तो गां का सही, दुध दूजे पासे तुर गया। गां का बच्चा बच्ची भी है, मही का कट्टा कट्टी भी है, उन्हें उन्होंने भी दुध देना है। लेकिन अजीब किस्सा इस इंसान की सरदारी का चौधर का
جس ویلے مجھ نے دودھ لا لیا تے بیوی نو کہندا پھڑ لے کنوں وہ کٹی کٹن بن انہیں اپنے پوت واسطے دودھ لایا سی یہ بنا تے بدھا بھی ایک کلے نہ اسی والی ماں تے اسی والی پوت دونوں ایک کلے بدھے نے وہ ترلے لینا ہے کٹی کٹا ترلے لینا ہے بھی کسی کا میرا رسا ٹوٹے تے کلا پٹیا جائے تے میں اپنی ماں کا دودھ پیواں ہوں وہ وہدی آ بھی میرا تو میرے سامنے بدھا ہے تے پچھا پاؤں کے تک دیا بھی تھلے کہڑا بیٹھا ہے دل وہ کرد ہے لت مارا تو یہ سارے دند باہر کر دیا دیا ڈاکوا میرا پت کلے میں بدھا جائے کیا میرا دودھ چون لیا ہے دل کردا کچھ کرا یہ لیکن تو آواز آتی ہے نا لت نہیں ہلاونی میں تینوں بھی تیرے پت نو تیرے دودھ نو پیدا ہی یہ واسطے کیا ہوں دودھ چون لیا ان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم مما فی بطونہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین دودھ آ رہا ہے کتوں آ رہا ہے من بین فرث گوئے وچوں ودم خون چوں اندروں دے خون تے گویا ہے دونوں رنگدار تے دونوں بدبودار جڑا اسی کڑنے بچوں کیے بالکل سفید بالکل چٹا نہ خون کی امرش نہ گوئے کا رلا نہ کوئی بدبو خوشبو آ رہی ہے خالص دودھ کی خوشبو آ رہی ہے یہ فرمایا لبنا خالصا سائغا للشاربین خوش مزہ خوش ہضم تازہ دودھ کتوں کھیا گوئے بچوں گوئے چو دودھ کھڈن والا تیری ذات تو قربان خون چو دودھ کھڈن والا تیری ذات تو قربان شکر تو وہ ادا کریے جن کدے بچوں کی کھڈیا ہے اچھا ہوں چاہے دودھ نکلیا ہے تے نکلیا چوں تھنا چوں کنیا چوں نکلیا ہے چوں چوں تے ایک چوں آ جڑے آدھے اکو دے پیچھے ہی ترنا اکو پیچھے ہی نالے آدھے چار چارے ہیں بھی برحق ہیں بھی برحق پر چونا ایک ہی ہے سبحان اللہ ایک نال تے کچا بھی نہیں رجدا ایڈے مولوی کتوں رجن گے جی چونی نہیں تے چارے چو انہیں چون کی فکا کا دھد کھ کے نا چون کی فکا کا دھد دیکھ مسئلے کہہ رہے کی ہے چون کی فکا کا کوئی بچوں ماں متریا نہیں گا کسی نے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں سارے سر دے تاج نے سارے چون کی فکا کھ کے رکھ لا کہ انہوں جاگ لا لے اکلو فکر دی تے مدانی پاک کتاب و سنت دی تے اکلو فکر نہ ذرا رڑکا دینا رڑکنا اس نو پھر چھڑی وقت ہو جائے گی لسی وکری ہو جائے گی بچوں مکھن نکل آئے گا وہ نام ہے مسلک اہل حدیث پر شرط ہے کہ ایک نہ چو تکے نال آندے نے اکو نہیں چونا یعنی اکو دی تقلید کرنی ہے چارے پر حق پر تقلید اساں اکو جی کرنی کیوں جھوٹ بول رہے ہو یا چار پر حق نہیں تین غلط نے ایک صحیح ہے تے چارے صحیح نے ساڈے وانگو آؤ ہر امام نو امام سمجھ کے بزرگ سمجھ کے وہ فقہ وہ اجتہاد وہ قیاس وہ فتویٰ دیکھیے پھر انہوں پیش کریے کتاب و سنت دے کتاب و سنت جو جدے بھی حق کو فیصلہ ہو جاوے انہوں قبول کر لیے یہ ہے چون منن بہرحال مثال میں دوسری پیش کر رہا تھا یہ اللہ ہے جڑا ڈنگر دے وچوں دودھ پیدا کرتا ہے پھر جس ذرا کو مضبوط ہو گیا نا انسان کہ پھر اس اللہ کریم نے ہور خوراکاں کا انتظام کرتا ہوں دونوں گل ٹپ گئی ہے ہوں کہ جتھے مئی کا حوانہ دودھ کر لیا سی اتنے زمین کا حوانہ فصل اگاؤ ڈے پیا دیکھ فصل کیویں آ گئے کدے واسطے آئے ٹانڈا وڈ تے ڈنگراں پاک اتر کے تے جڑا سمر ہے نا جڑا پھل ہے وہ لا لا پر ایک اتنے ہور بھی چیز دیکھنی ہے ٹانڈے نو ڈنگر نے اپنے منہ نال کھانا ہے کیونکہ وہ ہاتھ ہے نہیں گے نہ چمچا پھڑن جوگا ہے نہ تنگڑی جی ہو کے ہوں وہ پھڑن جوگا ہے نہ چھری جوگا ہے انہیں منہ مارنا کھرلی نو
اس گھاہ انہاں پٹھیاں پاویں مٹی ہوے انہیں اوے کھانا ہے تے جڑا اساں کھانا ہے دانے انہوں پہلا پی لینا ہے پی کے پھر وہ روٹیاں پکاؤنیاں نے پانی پا کے پھر روٹیاں پکا کے پتہ نہیں وہ کی کچھ تیار کرنا ہے اتنے شیخ صاحب نے مٹھائیاں تیار کی ہوں نے ادھر بسکٹ ہوں نے کئی نخرے کئی ناز گھوڑا پاویں بادشاہ کا کیوں نہ ہوئے انہیں منہ والی کھانا ہے انسان پاویں غریب ہی کیوں نہ ہوئے انہیں پھر بھی چمچہ ہاتھ پھاڑی لینا چمچے دے نال چوڑا نو چکیا ہے تے آرام نال منہ چ پایا ہے ذرا کو کرک آئی ہے تو غصے ہونے لگ پیا گھر والی نو کہ توں اج چوڑ صاف نہیں کیتے اینی کرک آئی ہے یہ نازو نام نال پالنے والا کون ہے سب کچھ دینے والا کون ہے وجود بھی وہ دے دے وجود کو خوراکاں بھی وہ ہم پہنچا دے تے جڑا دے دے انہوں داتا آکھی دا نا دین والا داتا ہوندا کہ لین والا پھر دین والا چلتا ہے یہ داتا اللہ ہویا کہ ہور کوئی بہرحال ایک داتا ہے جڑا آسمان سے زندہ ہے پھر وہ یہ کہندا ہے کہ تینوں ہون کہندے سپیئر پارٹ اوتھے ملدا ہے جتھوں کوئی چیز بنی ہوئی آخری تکلیف ہے تو انہوں آ کن تکلیف ہے تو وہ تبلا مار تاپ چڑھ گیا تو وہ عرض کر جو کچھ منگنا وہ کو منگ ہوں اتنے کئی ایک ہور خطرہ پی جائے گا وہ بچارے اس پاس کیونکہ جن کو توفیق ہوگی انہیں ہی سمجھنا نا بندہ وہ جی پھر تھی ڈاکٹر کو کیوں جانے ہو آدھے رہنا ڈاکٹر کو کیوں جانے ہو انہوں کیوں کہ مجھے گولی دے رب نو آخو گولی دے ایمان نال دسو جائے ڈاکٹر فوت ہو جائے قبر سے کوئی جا کے گولی مانگتا ہے بولو بیوی ادو آخی دا روٹی پکا جو بیوی جیوندی ہوے جس ویلے فوت ہو جائے کوئی پاگل تو پاگل بھی جا کے نہیں آتا بھی اٹھ کے پروٹھا پکا کے دیا تو پھر آ جائے مویا مولوی بات نہیں کر سکتا تدی جیوندیاں لیا نے مویا پیر تعویذ نہیں لکھ سکتا مویا مناظر مرن دے بعد مناظرہ نہیں کر سکتا تدے وہ پوت نو سد نے پھر کی آدھے پیو تے ہی پیو ورگا ہی جی وہ رگڑوا سی نا اپنے مدے مقابل پت بھی اوے دائی کہ تھی پیو لیاؤ ہاں وہ ہوں نہیں آتا کیوں نہیں آتا وہ کہ فوت ہو گیا ہے تو معلوم ہے جا فوت ہو جائے نہیں نہ آتا جی آتا تو لیاؤ مناظرہ کراؤ سیال کوٹ میں تقریر کرا تو ایک آدمی آخر لگا جی ابھی مناظرہ کروانا میں کہا کرا لو کہ کروانا چاہیے 4.5 مولوی نے دیر کی گل ہے میں کہ 4 ہی لیا کہ مسئلہ سی حاضر ناظر ہے میں کہ 4 ہی لے آؤ ترن لگا تو میں ایک گل کہی انہوں میں کہ رکھ لو جا انہیں جمعرات میں آنا ہے کہ نہیں آخر ہاں میں کہ ہور کسی دن آدھے کہ نہیں آخر آدھے میں کہ جدن وہ آؤ گے نا گل ہے انہوں کی تو میری جدن آؤ گے مینو اطلاع کر دیں میں آن کے گفتگو کر لوا گل انہوں کی اوکھا مول بھی آن ڈیا ہے جب انہوں جو آنا ہے یا تو گل مکا لیں گے سارے نال چپ کر کے چمبر کے کھلو گیا ہوں کرا کی انہیں آنا انہوں سے کوئی نہیں یہ ساڈا ایک روٹی کا بہانہ ہے وہ آئے ہوئے ہیں کہاں ہیں باہر کے دروازے کی چوکھٹ پر اندر بھی نہیں ہونا اور اتوں کھلو کے آوازہ مارن لگے ہیں یا اہلی سہجے سہجے یا اہلی و یا اولادی و یا اقربائی یہ تو لینا بھی صدقہ سانو کچھ اللہ واسطے دیو اسی بڑے تنگ ہاں جتوں اسی آئے ہیں اتنے دلیا بھی نہیں لگتا بندہ پوچھے تھی اتنے گئے کیوں سو جی جنت گئے نے تو اتوں آن کی لوڑ کی آ بلا تھی ایمان نال دسو کوئی شخصی دسے کہ اللہ سانو جنت سے لے جائے آمین کسی کا پھر گوندر والے آن جی کرے گا شرط ہے کہ جنت گئے ہو اتوں کی ایک عورت اتوں دیا کم از کم 70 حوراں انہوں چھڈ کے اتنے آپا ویکن آنا اگے اجازت اج کی جی بیوہ ہو جائے وہ دوجے پاس نکاح بھی کر سکتی ہے کہ نہیں نبی دی بیوی چونکہ امت دی ماں ہوں اس واسطے وہ تو نکاح نہیں کر سکتی شہید دی بیوی نکاح کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی ہے ہوں انہیں نکاح اور کیتا ہے یہ جنت چپڑ گیا ہے ادھر آ گئے جمعرات یا 11ویں چھوٹی یا وڈی انہیں بھی آنا ہے کئی نے کرسیاں خالی کیتیاں ہوندیاں نے
آئے بیٹھے نے بابیاں دی اکھاں دیکھن والیاں نہیں گیاں. ایک میں کہا کہ توں ڈیلے کਢ کے مینوں دے دے. ہاں میں انہاں نال دیکھ لواں. ہن وہ جس لیے آیا ہے کہ باہر کھلو کے آوازاں ماردا ہے. کتاب دا نام ہے اختیار الارواح، روحاں دے آنے والی کتاب. تے کھلوتے نے باہر چوکڑ دے وچ. تے ایڈی دوروں جی تسی آئے ہو تے گاں لنਘ کے جڑی پانڈا ہے چک کے لے جاؤ. اتنے باہر کھلوتے تے آوازاں مارن سے صحیح یا اہلی و یا اقربائے، اے میرے قریبیو، اے میرے ہمسایو، اے میری بیوی، اے تفو رہنا بے صدقہ، کچھ صدقہ خیرات دیو. منصرونا فی غربتنا، اسی بڑے غریب ہیں، ساری مدد کرو. بلا تم سونا کلے نہ کھا جائے، سانو بھلیو نہ. معلوم ہوتا تھان کوئی تھان آیا جتوں آئے نہیں جتھے دلیا بھی نہیں، جتھے چوڑ بھی نہیں، جتھے کوئی شہ نہیں لبھی، اتنے گئے سن ردی لین واسطے آئے. ہوں طریقہ کی آ انہوں نے دینا کہ جی وہ ہوں جس سے ہے نہیں. پھر مولوی صاحب نے اپنا سواب بنایا بھائی تھی او کرو جلدی میں پکا کے دو سردا بننا پکا کے میرے اگے رکھو، میں کھائی جاواں گا، سواب بن بن کے ادھر تریا جائے گا. میرے پائی جاؤ لیٹر بکس میں تو وہ سواب بن بن کے ادھر تریا جائے گا. ساری کھیل شیطانی ہے. واللہ باللہ سمت اللہ، جہاں ایسا تر گیا انہیں واپس نہیں ہونا، نہ کسی نے آن دینا ہی ہے. دو ہی تھان یا جنت یا جہنم. جہاں جنتی آ وہ آن بھی نہیں کرنا، تو جہاں جہنمی آ وہ کسی نے آن نہیں دینا. یہ کہڑی تیسری پارٹی ہے جس نے گھر آئی ہوتی ہے؟ کوئی نہیں آنا. باہر کہ بات لمبی نہ ہو جائے، میں گزارش کرتا تھا جائیے تو کچھ لے کے جائیے. جس لیے اتوں پہنچیے قبر دے وچ تے جس رب نو، جس اللہ نو اپنا رب قرار دیتا ہے، وہ فوراً منہ تے چڑھ جائے. فرشتہ پوچھے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تے کھل کے کہے رب اللہ، میرا رب اللہ ہے جہدے واسطے میں مارا بھی کھا دیاں، جہدے واسطے میرا بائیکاٹ بھی ہویا، جہدے واسطے مینوں علاقہ چھڑنا بھی پیا، بڑی بڑی تکلیفاں اٹھائیاں. دیکھو کھان پین والی شہر نے چول سیرا پھرنی حلوا وغیرہ کھان پین والی چیزاں اسی کیوں نہیں کھاندے؟ اسی تو منہ کھورتے نہیں نہ آئے، کیوں نہیں کھاندے؟ اللہ جانتا ہے جی تھوڑی جی بھی دلیل لب جانا، تھوڑی جی بھی کسی مولوی کرو تے سالیاں تو عیداں ہو گئی، سارے کو کوئی خرچ ہونا والا کوئی نکی جی دلیل دے دینا، تو پھر تو اسی کھان واسطے تے لوکی کھواؤن والے. میرے ورگا تے اپنے علاقے کسی دوجے مولوی نوں بڑھ نہیں دے گا، کیونکہ یہ چیز کی کمی تو نہیں رہے گی. پھر کیوں نہیں وہ چول کھاندے؟ کیوں نہیں یہ سیر پھرنی کھاندے؟ کیوں نہیں حلوے مانڈے کھاندے؟ کیوں نہیں چورمے سورمے کھاندے؟ وہ وجہ صرف یہ ہے کہ وہ سرود جہاں اسی منگنے نا کہ محمد رسول اللہ کی مہر ہوگی، وہ ہے نہیں. انج حضور نے نہیں کیتا، جو نہیں کیتا ایسا نہیں کرنا. کیوں؟ سانو قرآن نے کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو میرے نبی دی آواز نال تہاڈی آواز بھی اونچی نہ ہو جائے تے ویکھو تسی کسی حال وچ بھی میرے نبی نالوں اگے نہ لگیو. جڑیاں 5 نمازاں دتیاں نے 5 پڑھیو، 2 عیداں دسیاں 2 عیداں کریو، عیداں وچ وعدہ کاٹا نہ کریو. درود میرے نبی نے دسے نے، درود اپنے کول نال نتھی ہور نہ کر لیو. بانگاں دے طریقے میرے نبی نے دسے نہیں، جتوں بانگ شروع ہوئی تھی جتھے بانگ ختم کیتی، یہ میرے نبی دا طریقہ ہے. اتوں ذرہ بھر بھی اگے نہ ودیو، کسی کام چ اگے نہ ودیو. میرے نبی نے کوئی دن مقرر نہیں کیتا غریباں مسکیناں بھکھیاں شودیاں نوں کھوان واسطے. تسی بھی دن نہ مقرر کرنا، بلکہ کیڑا دن ہوے؟ فرمایا فک رقبہ اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. فرمایا وڈی کاٹی ثواب دی کیڑی ہے؟ وڈی کاٹی ثواب دی ہے کسی قرضدار کا قرض ادا کر دینا، جتنے تے بوجھ ہے کوئی وہ بوجھ اٹھا دینا. اور بھوک والے دن کسی بھوکے نو کھانا کھلانا. بھوک والا دن کہڑا ہوتا ہے؟ آخو جو میرا آخ اگوں پیچھے لگ گیا کہ بھوک والا
بھوک والا دن جڑا بھی ہے وہ بدھ ہے، وہ جمعرات ہے، جمعہ ہفتہ ہے، اتوار ہے، کوئی بھی ہے، وہ دن کوئی مقرر نہیں۔ جدوں بھی کسی بھوکے نو ویکھو انہوں کھلا دیو، فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ و مسکینا ذا متربہ، یتیم نو دیو تے مسکیناں نو دیو، بھوکیاں نو دیو تے غرض منداں دیاں غرضاں پوریاں کرو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ یہ ہے قرآن کا حکم۔ جس نے پوچھی بھی 11ویں فرض ہے، کہیں نے نہیں۔ اچھا 11ویں واجب ہے، کہیں نے نہیں۔ اچھا 11ویں سنت ہے، صاف جواب دیں گے نہیں۔ 11ویں مستحب ہے، کہیں گے نہیں۔ پھر 11ویں ہے کی؟ آخر 11ویں دوستو ایسے کوئی گل کرنا نہیں، پوچھتے نو آخو جی معیار بنایا ہے بھائی تو کون ہے؟ میں مسلمان۔ نہیں تم بچوں کی ہے؟ میں بچوں مسلمان۔ تم پھر بھی دستے سے بھی کی ہے؟ تو میں پھر بھی مسلمان۔ اچھا تو انج نہیں منتا، ہوں دس 11ویں دینا ہے کہ نہیں؟ میں 11ویں تو نہیں دیتی، بس پتہ لگ گیا تو کافر ہے۔ نہ فرض نہ واجب نہ سنت نہ مستحب کچھ بھی نہیں، جو جڑا نہ کرے وہ کفر دا فتوا۔ او کہو بھی نہ او کچھ ہے نہ اسی کچھ ہاں، وہ نے کچھ جڑے پکا کے سانو کھواندے نے انہاں دے نام دا دعائیاں دیو، انہاں نوں یاد کرو جڑے تانوں اس تک سر تے ہتھاں چکی پھردے نے۔ اگر کوئی چھوٹی جی دلیل لب جائے سانوں کی ضرورت ہے اسی بھوکے مریے؟ بھائی اسی بھوکے مارتے تو خیر نہیں، بہرحال تھوڑے کہنے کے مطابق سانوں کی ضرورت ہے ترلے مارنے؟ اسی آخان گے تسی بھی کھاؤ، اسی بھی کھاواں گے، لیکن جی ہے ہی نہیں پھر کہیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دو کہ نہیں پڑھنے بھائی؟ بسم اللہ جڑا ہے قرآن نہیں، کھانے اتنے پڑھی کہ نہ پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ اور بسم اللہ سے ساری نہیں پڑھی دی ہے۔ کسی کو حاجت ہو گئی ہے وہ دوڑیا باہر نو گیا، پہلا کی آخے گا بہن تو پہلا بسم اللہ اعوذ اللہ میں اعوذ بک من الخبث والخبائث، بسم اللہ اللہ مجنب من الشیطان جنب الشیطان ما رزقتنا۔ کتنے کتنے نہیں پڑھنی، ڈنگراں پٹھے پاؤن لگو پہلا پڑھو بسم اللہ، ادھر ٹٹی آئی یا ادھر شروع کر دیں فاتحہ شریف یا یاسین شریف۔ وہ کرما والے کم از کم یہ سوچو کہ بسم اللہ تے ہر کم تو پہلا لازمی حکم نس موجود ہے، باقی جو کچھ پڑھنے وہ واسطے تسی پیش کرو۔ باہر کیف اللہ نو الہ تسلیم کرنے کے بعد جناب محمد رسول اللہ نے مقام سمجھنا لازمی ہے تاکہ جواب فرشتے دے سکے رب اللہ میرا رب اللہ ہے، سجدہ ہے وہ دے رکوع ہے وہ واسطے۔ ایک قریب عجیب قسم کے لوگ نے، میں مجھ اپنی نوں بننے لگا نہیں ہوں کہ کون سی مولوی صاحب میرے ایک پرانا آیا ہے ایسی بریل میں سکتا مینوں کہندا اے ہوئی سجدہ ہی کیتا ہی کہ نہیں سجدہ؟ میں کہ نیویں ہے کہ نہیں؟ میں کہ میں پٹھے پاؤن لگا نیویں سا تو یہ ہو جا کرانے تو میں تینوں بن لینا کھرلی سے پا دینا پٹھی۔ کہنے لگا ہوں گستاخ ہو تسی، یہ کتنے نہ گئی ہوئی گل ہے۔ سوال ایک شخص کہہ رہا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ واسطے حضور علیہ السلام نے ایک پپل کے پتے اتنے خنگار تھوکیا سی، تھوکے تے وہ فرمایا بھی یہ محفوظ رکھنا۔ ایک شخص کا نام ہوئے گا نعمان بن ثابت، انہوں نے دے دینا یہ امانت ہو رہی ہے۔ انہیں جس لیے لیا تو اس لیے چٹ لیا، بس چٹن کی دیر ہے سارے علوم سینے بھی داخل ہو گئے، سارے علم آ گئے حضور کا خنگار چٹن کا۔ میں چھوٹی عمر سی، پہلے دن کتے میں کیوں بیٹھے آخیا، میں کہ یہ سارے نبوت دے علم اس خنگار دے نال ہی آ گیا سن آپ نو، تے پھر آپ نے جناب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اجتہاد کیوں کیتا؟ اجتہاد کی لوڑ کیوں پئی جب مسئلہ سارا اصل موجود ہے سینے دے وچ اس خنگار تے پوچھدا منڈا کون ہے؟ کہنے لگے منڈا کبیر پور پڑھدا ہوندا، کبیر پور جتھے ساڈے بڑے بزرگاں علماء دا پنڈ سی۔ کہنے لگا تدے جی گل میں آخیا وہ جواب کوئی نہیں، تدے بس جاؤ جی ایسے نہیں گل کی جائے۔ اللہ کے رسول کا مقام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ذرہ بھر بھی اگے نہیں لگنا، جہاں اسی درود پڑھنے وہ ثبوت اسی پیش کرنے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ثبوت سارے کو مانگ لو۔
تے جڑا نال ہور توڑیا درود وہ سموچے لکھ دے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا صلی علی نبینا کیا ہے صلی علی محمد صلی علی رفیعنا صلی علی شفیعنا. یہ جو کچھ بھی بنایا گیا ہے یہ دین دے وچ وعدہ کرنے کی کوشش نہیں. لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ کے خلاف نہیں، یعنی اگے بڑھنے کی کوشش نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عیدگاہ کے میدان تشریف لے جاتے ہیں. اگے دیکھا تے قاضی نفل نیچے آئے ہوئے، کئی صوفی اس قسم کے ہوتے ہیں، انہیں نفل نیچے ہوئے تو فرمایا کی کرنا ہے؟ اگر میں نفل پڑھنا ہے. فرمایا عیدگاہ کے صرف 2 رکعتاں پڑھنے کا حکم ہے. تینوں کہنا آخیا بھی عیدگاہ جا کے انہیں 2 رکعتوں کے سوا اور بھی نفل پڑھ. یہ بدعت. ایک شخص نے چھک ماری تو چھک کے جواب کی کہیدا ہے؟ آپ ہی کی آخیدا ہے الحمدللہ. نال ہی کہنا چھک مارن والا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. کول سی صحابی کھڑا رضی اللہ تعالیٰ، وہ فرمان لگے آ نال کی جوڑی آئی کی میں والسلام علی رسول اللہ ہی آخیا. فرمان لگے کہ سانو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دیتی ہے جس نے چھک آوے تو کہو الحمدللہ. تو جڑا کول کھڑا ہے وہ سن کے کی کہے یرحمک اللہ. پھر وہ جواب کی کہے یہدیکم اللہ. یہ سن کے سارا حضور نے ہی سکھایا ہے. تو الحمدللہ دے نال والسلام علی رسول اللہ آخیا ہے، یہ کتوں لے آئی؟ یعنی کوئی وعدہ لاؤن کا مانا یہ ہوتا ہے کہ اس کام کی خبر نبی علیہ السلام نے نہیں سی پہنچی تے سانو پہنچی آ. نبی علیہ السلام کے کول تے وہی آتی سی تے انہوں نے نہیں پہنچی تے اینو بغیر وہی ہی پہنچ گئی آ. بدعت ہوندی بڑی خوبصورت ہے. ایک بی بی ہوندی ہے جیڑی گھر سوانی ہوندی ہے، وہ 5 موٹے کپڑے پہن کے گزارا کرتی ہے تو گھر دے وچ باعزت رہندی ہے. انہوں گھر والی کہتے ہیں. جدو بولے گی وہ کہے گی اپنے خاوند نو تسی فکر نہ کرو میں تیری ہی ہوں تیری ہی ہوں. ایک بازار دے وچ ہوندی ہے بڑی پھبی ہوئی، بڑے کپڑے اعلیٰ قسم کے پائے ہوئے اور مختلف قسم کے لباس تے بناوٹ سجاوٹ. وہ کی کہندی ہے؟ وہ یہ نہیں کہندی میں تیری ہی ہوں، وہ کہندی ہے میں تیری بھی ہوں میں تیری بھی ہوں میں تیری بھی ہوں میں تیری بھی ہوں. ہی تے بھی دا فرق ہے. یہ ہی آ تے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہے تیری ہی ہوں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہم. تو یہ کیا جائے تیری بھی ہاں، چوڑا آ گیا وہ بھی ہاں، سید آ گیا وہ بھی ہاں، پٹھان آ گیا وہ بھی ہاں، سکھ آ گیا وہ بھی ہاں، مسلمان آ گیا وہ بھی ہاں. دسو دونوں تو اس بار والی کڑی ہوئی بھائی. ایک جی شادی جی گھر دے وہ عزت دی پائی وال ہے، لیکن بناوٹ سجاوٹ وہ جی باہر بیٹھی ہے بانکی بن کے. بدعت بڑی بانکی ہوں ویکھن تے دیگ ہوں کڑچا پھردا تے کھڑک کھڑک ہوں پیا. چول پکتے نے پھرنی پکتے نے ویکھن بڑی سونی آ، لیکن وہ مور محمد رسول اللہ دی نہیں. آپ نے اجازت نہیں دیتی، انہوں قبول نہیں کرنا. اسی ماشاء اللہ داڑھی کھلی چھٹی دیتی ہے، جن ود جائے ود جائے. سارے کو نہیں کٹائی جاتی ہے، سارے کو کینچی ہے نہیں یا نائی ہے نہیں. یارو یہ دوجے پاس ہی لبن ڈے اور نائی آ کہ جی یہ پتہ نہیں میں ایس سنت وال جماعت ہاں. آخر ہاں جی ٹھیک ہے تو میں بھی جی ایس سنت وال جماعت ہاں. تیرے ہوں میرے گھر نبی کی سنت آ بڑی آ اتوں ہی اس طرح تیز کر کینچی تیز کر لو جی. پھر جی تیرے گھر سنت وال گئی تو میرا جمن کی ہے؟ نالے اہل سنت وال جماعت نالے داڑھی کا رہن کھ نہ دینا. اسی کیوں ایک ایک چیز کھول لیا، کیوں وال کی کھل اتارنے؟ اس واسطے کہ اصل قبر دے جا کے کہنا پوچھنا من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے؟ جیسا کہنا نبی محمد ساڈا نبی محمد رسول اللہ. اصل دنیا تک کوئی دوجا کام نہیں کرنا. سیال کا موسم ہوئے بکل گھٹ کے ماری ہوتی ہے، سانو بار بار رفائی کرنی پی. جی سنت نہ ہو تو سانو کی لوڑ ہے بکل اپنی کھولن کی؟ کئی
داڑھی منائی آ میں اس بنا اتنے جی میں کی کرا ماں بھی تنگ کر دیا پیو بھی تنگ کرتا ہے سہرے والوں بھی وہ پیغام آیا ہے کہ شادی تاں دینی ہے جی داڑھی بنا ایک آزمائش ہوتی ہے ایک پنڈ کی گل ہے بڑا اچھی طرح میں واقف ہاں وہ اتنے جانجی آئی تو منڈے نے داڑھی رکھی جس ویسے گھر والوں پتا لگا بھی داڑھی رکھی ہے انہیں جواب دے دیتا بھی اصا نہیں رکھی جائے انہیں جنج اتوں اٹھا دیتی اسی پنڈ کا نمبردار اس منڈے کے باپ کو کہنے لگا بھی جانا نہیں پی میں اس لڑکے کو اپنی لڑکی اپنے گھروں دینا داڑھی کی برکت کے نال نمبردار کا جوائی بن گیا نمبردار نے لڑکی دے ہمیشہ کتنے جائیے نا ویاؤن واسطے تے بن ٹھن کے جائیے ایک ہے بن ایک عورت واسطے داڑھی بنائی یا مچھا رکھیاں یا مچھا بھی بنائیاں تے اتنے مکرا جا رکھیا پھر سیرے لائے پھر مہندی لائی پھر گانا لایا پھر بن ٹھن کے جا رہے ایک عورت واسطے اینا بننا ہے کہ اللہ فرماؤں میں 70 دینیاں نے میرے واسطے بن کے آ میں تیری شکل ویکھاں جیسے قبر دے وچ جاویں نا تے فرشتے ویکھ کے تیرا چہرہ کہن پہ ایک کوئی اصل انسان ہے یہ دے وچ کوئی شے ہے دیکھے گا تے کہے گا کہ نماز اثر دا وقت جاندا پیا مینوں نماز بنا پڑھ لین دے تے جے اسی حال چلے گئے اسی تو نہ فرشتیاں نے آخنا ہے کہ یہ آیا ہے کہ آئی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی آ تے داڑھی کی سنت عمل کیجیے اور اپنے آپ کو پورے اہل حدیث بکھائیے پہ اسی حدیث سے عمل کرنے والے بہرحال ذرہ بھی اگے نہیں لگنا اور اسی طرح ہی ان آیات دے اگے کر کے آیت آتی ہے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون وہ لوگ جڑے تانوں حجرے تو باہر کندوں واجہ مارتے ہیں کہندے ہیں یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آوازہ نام لے کے یا حضور رسول کہہ کے پکار دینے کندوں پرلے پاسوں ہو کے آوازہ مار دینے لا یعقلون انہاں وچ عقل ماسا نہیں بڑے بے وقوف نے جدوں حضور اپنے گھر دے وچ اپنی ایس حیاتی دے نال موجود ہیں ادو باہروں آواز مارن کی اجازت نہیں کہ جس ویلے قبر بھی تشریف لے جان تو ہوں اتوں آواز مارن کی اجازت ہے آخر کچھ عقل بھی ہے کچھ سوچو فکر بھی توفیق اللہ عطا فرمائے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج الیہم لکان خیر لهم واللہ غفور رحیم یہ وہ چر صبر کر دے جنہ چر تسی اندروں باہر نکل آؤ تو بڑی اچھی بات ہوں پر یہاں بے اقلوں کو پتہ ہی نہیں کہ نبی علیہ السلام باہروں آوازاں نہیں مارنیاں چاہیے ادو کو گول ہو کے آواز مارے باہروں تو بے وقوف تو ہوں جا اتوں آوازاں مارے وہ کہڑا فخر مند جی قرآن کی روح نال خود سوچیے حضور تے جنہ درود پڑھیا جاتا ہے پڑھیے سانو حکم ہے لیکن درود وہ جا نبی علیہ السلام نے آپ سکھایا سانو اور بانگ اس طرح دے بھی ہے جی حضور نے سانو دسی ہے جی بلال نے دیتی ہے اگر کسی پاس کوئی دلیل مل جائے بسم اللہ ساڑھے سے رکھا ان سے باہر قید یہ دو سوال رب رب کون رب اللہ نبی کون نبی محمد لیکن شرط یہ کہ ان دونوں اپنا کے دنیا اتنے اپنے عمل دے نال ثابت کر دیے کہ ساڑا رب اللہ ہے اللہ دے سوا چکنا نہیں اللہ دے سوا سجدہ کسی نے نہیں کرنا اللہ دے سوا ہاتھ بن کے کسی کے کھلونا نہیں قیام ہے تو وہ واسطے رکوع ہے تو وہ واسطے سجدہ ہے تو وہ واسطے قضا ہے تو وہ واسطے سب کچھ وہ واسطے آ سانو یہ ہوئی طریقہ دسیا گیا سورہ فاتحہ وچ بار بار سورہ فاتحہ پڑھنے تو کہنے کیا اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم یہ صراط مستقیم کیا ہے حضور علیہ السلام نے لکھ کھینچی ادھر ایک نقطہ اس پاسے سمجھو دوسرا نقطہ اس پاسے وچ سیدھی لکیر ہے فرمایا صراط مستقیم ہے کہ لمبے بھی لکیراں کھینچیاں فرمایا شیطان کے رستے نے کسی پاسے لمبے نہ جانا صراط مستقیم یہ ہوئی ہے اور اللہ کی قدرت سے وائے ناکامی فلک نے طاق کر توڑا اسے میں نے جس ٹہنی کو تاڑا آشیانے کے لیے اگلے فاتحہ ہوتے ہی او گولا باری کی تھی بھی فاتحہ لاگے لاگے نماز دے آن نہیں دینا اللہ فاتحہ ہی نماز تھی فاتحہ نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں یہ مسئلہ نہیں اے کہنا چاہیے کہ نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے پھر نماز ہے کی فاتحہ حضور نے فرمایا قسم تو صلاۃ بینی و بین عبدی
میں نماز نو تقسیم کیتا اپنے تے بندے دے درمیان وچ. تو تقسیم کہڑی شے کیتی ہے؟ سورت فاتحہ. ذرا 2 منٹ. سورت فاتحہ تے فاتحہ وچ ہے نہیں. مولانا سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دیتی. ایک عورت باہر بہن گئی تو دنیا پوچھتی میں تے گھر اج تھے بڑی کیوں لگن ڈی مار کیوں پی سی. آخر لگی نہیں میں تمہیں کی دساں میں اج عجیب قسم کی دال پکائی ہے. مینو کہنے لگا سالن چنگا پکاوی. میں چولہے تے رکھ کے ہانڈی وچ پانی پایا گھیو پایا تھوم پایا دھنیا پایا ساری مرچاں شرچاں پا کے لون مرچ چنگی طرح جو میں لگی رن 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 کے تے میں سمجھا بھی ہوں چنگی پک گئی. جس لیے وہ اگے رکھی پہلی برکی لا کے آتا بھی کی پکا ہی آخر دال دال کا کوئی دانا نہیں. کہتے او ہو مجھے تو چیتے بھول گیا جی شاید پونی سی وہ چیتا ہی بھول گیا ہے. یاد رکھیے اصل چیز ہے ہی فاتحہ. بچ پڑھ لو چلے ہو کے پڑھو جماعت نال پڑھو. فاتحہ ہی نماز ہے. یہ تقسیم کی ہے رسول کریم نے فرمایا. اللہ فرماندا ہے میں اپنے تے بندے درمیان نماز کو تقسیم کیتا ہے. سورۃ اخلاص نہیں تقسیم کی, درود نہیں تقسیم کیتا, التحیات تقسیم نہیں کیتا, قعدہ قیام تقسیم نہیں کیتا, سجدہ رکوع تقسیم نہیں کیتا. تقسیم کہڑی شے کیتی ہے؟ فاتحہ. تے فاتحہ نماز ہے. تے او دے دوارے ایک آدمی اپنے کپڑے اتار کے کلی نال ٹانگ دیندا تے آپ غسل خانے جا وڑدا ہے. وہ سارے کپڑے کٹھے کی دتا لمکدے نے کلی دے نال. کوئی جا کے کہے گا مولوی صاحب کی حال ہے کپڑے آکھے گا وہ لباس ہے وہ مولوی صاحب نہیں. اسی طرح فاتحہ نماز ہے. باقی چیزاں جنیاں نے وہ لباس ہے. فاتحہ جڑی ہے وہ نماز ہے. باقی سارے لباس نے تے جے وچ فاتحہ ہی نہیں. ماسی نو ملنے واسطے منڈا گیا ہے تو انہیں برقع لا کے کلی نے ٹنگیا ہے. جا کے ماسی سلام آتا ہے. وہ ویکھن والے آخر گے کملیا ماسی تیری نہیں ہے تو برقع ہے. باقی جو کچھ بھی پڑھ دیو نا یہ فاتحہ دی زینت ہے, فاتحہ دی زبائش ہے, فاتحہ دا زیور ہے, فاتحہ دا لباس ہے. کہ اصل چیز فاتحہ ہے. کہ فاتحہ دے وچ جڑی چیز ہے نا اصل روح وہ اے ہے. دیکھیے پہلے الحمدللہ رب العالمین اللہ کی تعریف شروع ہوئی. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. پھر اپنا تعلق اللہ نہ جوڑیا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ فرمان رہے یہ جو کچھ کیا ہے نا پہلا تو میری تعریف کیتی ہے میری حمد ثنا پڑھی ہے. ہن تو کیا میں اگوں اسی آنے اہدنا الصراط المستقیم سانو سیدھا راہ دکھا. تے اے تے سٹ ماری آ نہیں امام دے پیچھے پڑھن دینی نہیں جنازے پڑھن دینی جتھے کوئی چنگا ویلا اتنے نہیں پڑھن دینی. تے پڑھنی کدوں آ جدو مر گیا نا بندہ ایک میں بھی آیا جی آخو فاتحہ. ایک دوجا لا آتا جی انہیں آخری اور میرے والوں بھی آخو فاتحہ. وہ ایسا سلسلہ چلتا فاتحہ رکھا پورے واسطے. کتنے چلے ہیں اگر فاتحہ ہو گئی ہے پتہ نہیں وہ کی ہو گیا. اللہ کریم کو دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو قبر دے حساب میں کامیاب بنائے. من ربوں کا تیرا رب کون ہے؟ ربی اللہ. من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے؟ نبی محمد. ماں دینوں کا پھر دین سیدھا ہی ہے. ماں دینوں کا دین ہی الاسلام. میرا دین اسلام ہے. پھر جو ہے قبر اتوں تک پہنچ جائے گا نا مردہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بخشے گا. پھر اللہ فرمائے گا البسوہ من الجنہ انہوں جنت کا لباس پہنا دو جنت کے کپڑے پہنا دو جنت کی پوشاک پہنا دو. وفرشوا له من الجنہ جنت کا فرش تھلے بچھا دو. پھر یہی نہیں وفتحوا له بابا الجنہ جنت والے پاسے دروازہ ہی کھول دیو. سب کچھ یہ ہی ہے. اللہ تعالیٰ سانو دی توفیق نصیب فرمائے. غور و فکر دی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.